ایک دفعہ کی بات ہے، ایک خوبصورت اور تعلیم یافتہ لڑکی تھی جس کا نام عائشہ تھا۔ اس کی شادی ایک اچھے لڑکے علی سے ہو گئی۔ علی بھی بہت دل کا اچھا اور کامیاب انسان تھا۔ شادی کے بعد وہ دونوں ہنسی خوشی رہنے لگے، ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے تھے۔ ان کی زندگی میں کوئی کمی نہیں تھی سوائے اس کے کہ شادی کے 10 سال بعد بھی ان کے گھر میں کوئی بچہ نہیں ہوا تھا۔ پہلے تو انہیں امید تھی کہ شاید اللہ انہیں اولاد کی نعمت سے نواز دے گا، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ مایوس ہوتے گئے۔ علی نے محسوس کیا کہ ان کی زندگی میں ایک خالی پن آ گیا ہے اور ان کے رشتہ دار بھی اولاد نہ ہونے کا طعنہ دیتے تھے۔ اس لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنا شہر چھوڑ کر کسی بڑے شہر جیسے کہ کراچی چلے جائیں گے۔ کراچی جا کر انہوں نے ایک نئی زندگی شروع کی۔ علی نے اپنا کاروبار ایک نئی جگہ شروع کیا اور وہ ایک خوبصورت بنگلے میں رہنے لگے۔ وہاں انہیں ایک کام کرنے والی عورت ملی جس کا نام نوشین تھا۔ نوشین بہت اچھی اور سیدھی سادی عورت تھی۔ ایک دن اس نے عائشہ سے ایک ایسی بات کہہ دی جس نے عائشہ کی دنیا ہلا دی۔ نوشین نے بتایا کہ اس نے علی کو ایک دوسری عورت کے ساتھ دیکھا ہے۔ وہ اس عورت کے ساتھ ایک زیورات کی دکان پر تھے اور علی نے اس کے ہاتھ میں انگوٹھی پہنائی تھی۔ یہ سن کر عائشہ کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ رات کو جب علی گھر آئے تو عائشہ نے ان سے اس بارے میں پوچھا۔ علی نے گھبرا کر سارا سچ بتا دیا۔ انہوں نے بتایا کہ انہوں نے دوسری شادی کر لی ہے۔ اس عورت کا نام ماریہ ہے اور انہوں نے یہ شادی صرف اس لیے کی ہے تاکہ ان کے گھر میں اولاد ہو۔ یہ سن کر عائشہ پر جیسے قیامت ٹوٹ پڑی۔ وہ بہت روئی اور علی کو چھوڑ کر جانے کا سوچنے لگی، لیکن علی نے اسے سمجھایا کہ اس کی زندگی کی محبت صرف عائشہ ہے اور ماریہ کی حیثیت صرف ایک اولاد پیدا کرنے والی عورت کی ہے۔ انہوں نے عائشہ سے وعدہ کیا کہ وہ اپنے پہلے بچے کو عائشہ کی گود میں دیں گے تاکہ اس کی خالی گود بھر جائے۔ عائشہ نے دل پر پتھر رکھ کر علی کی بات مان لی کیونکہ وہ اسے کھونا نہیں چاہتی تھی۔ کچھ عرصے بعد ماریہ نے ایک بیٹے کو جنم دیا، مگر عائشہ نے اس بچے کو اپنی گود میں لینا چاہا تو ماریہ نے سختی سے منع کر دیا۔ اس نے کہا کہ وہ اپنے بچے کو کسی بانجھ عورت کی گود میں نہیں دے گی۔ اس کے بعد علی بھی آہستہ آہستہ عائشہ سے دور ہونے لگے۔ وہ سارا وقت ماریہ اور اپنے بیٹے کے ساتھ گزارتے تھے۔ عائشہ کو یہ سب دیکھ کر بہت دکھ ہوتا تھا۔ وہ دن رات اکیلی رہتی اور غمگین رہنے لگی۔ عائشہ کی اس ذہنی حالت کو دیکھ کر علی نے اسے واپس اس کے والدین کے پاس بھیج دیا اور ایک دن اسے طلاق کا کاغذ بھیج دیا۔ عائشہ یہ دیکھ کر ٹوٹ کر رہ گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ ایسا کیوں ہوا۔ وہ اپنے والدین کے گھر میں رہ کر ذہنی مریض بن گئی۔ اس کے والدین اسے ایک ڈاکٹر کے پاس لے گئے جس نے اس کا بہت خیال رکھا۔ ڈاکٹر نے اسے سمجھایا کہ علی پر اپنی زندگی ختم نہ کرے۔ اس نے عائشہ کو ایک ایسے شخص کے بارے میں بتایا جو اس کا دوست تھا اور اس کی بیوی کچھ عرصہ پہلے فوت ہو چکی تھی۔ اس کے 3 چھوٹے بچے تھے جنہیں ماں کی بہت ضرورت تھی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ عائشہ ان بچوں کی ماں بن کر اپنی ممتا کی پیاس بجھا سکتی ہے۔ عائشہ نے ان بچوں سے ملاقات کی اور ان کی معصومیت دیکھ کر اس کا دل پگھل گیا۔ ان بچوں کا باپ احمد بہت نیک انسان تھا۔ عائشہ نے احمد سے شادی کر لی اور ان بچوں کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان بچوں نے عائشہ کو وہ خوشی دی جس کی وہ کئی سالوں سے منتظر تھی۔ وہ خوش اور مکمل ہو گئی تھی اور احمد کے بچے بھی ماں کے پیار سے محروم نہ رہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اولاد صرف اپنی کوکھ سے نہیں ہوتی، کبھی کبھی کسی اور کے بچے بھی آپ کی زندگی کو مکمل کر دیتے ہیں۔ زندگی میں جب ایک دروازہ بند ہوتا ہے تو دوسرا خود بخود کھل جاتا ہے۔ اہم یہ ہے کہ ہم ماضی کو بھول کر آنے والے وقت کو خوش آمدید کہیں اور اسے بہتر بنائیں۔